ایک رات میرے شوہر اذان کسی کام کا کہہ کر باہر چلے گئے۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کتنی دیر ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اذان کمرے میں ہی نہیں تھے۔ میں نے انہیں آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں صحن کی طرف گئی تو اچانک لگا کہ میرے گھر کے اوپر والے کمرے سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دھیان سے سنی تو وہ صرف اذان کی نہیں بلکہ ایک لڑکی کی بھی آواز تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں دھیرے دھیرے دبے پاؤں اوپر والے کمرے کی طرف چلی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں نے دیکھا اذان بیڈ پر بیٹھے ہیں اور ایک لڑکی کے دونوں ہاتھوں کو تھامے مسکرا رہے ہیں۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں کانپنے لگی۔ ہمت کر کے آگے بڑھی تو دیکھا وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اپنی پڑوس والی سہیلی تھی، مسکان۔ میں چپ چاپ یہ منظر دیکھتی رہی۔ مسکان اپنی ساری خواہشیں اذان سے بیان کر رہی تھی اور میرے شوہر اذان اس کی باتوں پر مدہوش ہو کر مسکرا رہے تھے۔ مسکان اذان سے کہہ رہی تھی، کاش آپ کی زندگی میں عائشہ کی جگہ میں ہوتی، آپ کی پہلی محبت ہونا میرا مقدر ہوتا، نہ ہم چپ چپ کر یوں ملتے، نہ ہمیں ساتھ وقت گزارنے کے لیے روز عائشہ کے کھانے میں نیند کی دوائی ڈالنی پڑتی۔ ناظرین، یہ ہے میری وہ سہیلی جس پر میں نے اندھا اعتماد کیا اور وہیں بنی میری روشن زندگی کو دکھ اور تکلیف میں دھکیلنے والی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا شوہر جو مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا، مجھ پر جان چھڑکتا تھا، لیکن میری سہیلی اور اس پر میرے اندھے یقین نے میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا۔ جب میری شادی ہوئی تو اذان ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے۔ میری خواہشیں تو اپنی جگہ، ضرورتیں تک مشکل سے پوری ہوتی تھیں، لیکن اس مشکل وقت میں بھی ہم بہت خوش تھے۔ اذان کہتے تھے، عائشہ تم میرے دکھ میں میرا اتنا ساتھ دے رہی ہو، میری ساری خوشیاں بھی تمہاری ہیں۔ میرا وعدہ ہے جب میرے پاس زیادہ پیسے آئیں گے تو میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، تمہاری ساری خواہشیں پوری کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بہتر ہوتے گئے۔ اللہ نے ہمیں 2 بچے عطا کیے، بیٹا اور بیٹی۔ ہم ہنسی خوشی رہتے تھے۔ پھر ہم نے ایک نیا گھر لے لیا، وہاں میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ پھر ایک دن باہر واک کرتے ہوئے مجھے میری اسکول کی سہیلی مسکان ملی، جسے کئی سالوں بعد ملاقات ہوئی۔ باتیں ہونے پر پتہ چلا کہ برابر والا گھر اسی کا ہے۔ ہم صرف بچپن میں ساتھ تھے، جوانی سے پہلے الگ ہو گئے تھے، اس لیے اس کی فطرت سے میں واقف نہیں تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی شادی ایک ظالم انسان سے ہوئی تھی جو دن رات اسے مارتا تھا۔ پھر ان کی علیحدگی ہو گئی اور اس نے خلا لے لی۔ امی ابو کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا کوئی نہیں رہا، بس ایک بہن ہے، اسی لیے وہ میرے گھر کے برابر والے گھر میں رہ رہی تھی اپنے بہن کے ساتھ۔ مسکان نے میرے گھر آنا جانا شروع کر دیا، ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتی، میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان کو سنبھالتی۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میری زندگی میں اصلی بہن کی کمی کو اس سہیلی سے پورا کر دیا ہو۔ کچھ دن گزرے تو اذان نے مجھ سے کہا، تمہاری دوست مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے حیرانگی سے جواب دیا، نہیں اذان، ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل میری بہنوں جیسی ہے، مجھے بہنوں کی طرح سنبھالتی ہے، کوئی کمی محسوس ہونے نہیں دیتی۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ اذان چپ ہو گئے۔ اور میری زندگی کی سب سے بڑی لاپرواہی یہی تھی کہ میں نے اس وقت اپنے شوہر سے گہرائی میں پوچھا نہیں
کہ آخر کس وجہ سے ان کو مسکان اچھی نہیں لگی۔ میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، ہر کسی کو اپنی طرح سمجھتی تھی۔ مسکان نے کبھی مجھے شک بھی ہونے نہیں دیا۔ کبھی میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تو وہ گھنٹوں میرے بچوں کے ساتھ بزی رہتی، کبھی ان کو تیار کرتی، کبھی کھیلتی۔ دھیرے دھیرے اس نے اذان سے بھی بات کرنی شروع کر دی۔ شروعات میں اذان اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ میکے سے فون آیا، نانا ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں گھبرا گئی، میں رو پڑی۔ اس وقت مسکان نے مجھے سنبھالا، ہمت دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، تم چلی جاؤ، میں پیچھے سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اس نے میرا اور بچوں کا سامان پیک کروایا۔ اذان کی نوکری ایسی تھی کہ ان کو چھٹی ملنا بہت مشکل تھا، اس لیے انہیں مجھے اور بچوں کو گاؤں چھوڑ کر خود واپس گھر آنا پڑا۔ اور پھر میری غیر موجودگی میں مسکان اور اذان ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ جو لڑکی اذان کو بالکل پسند نہیں آئی تھی، جس کا رہن سہن انہیں برا لگتا تھا، میں کچھ دنوں کے لیے دور کیا ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل فری ہو گئے۔ جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا دونوں کے درمیان ایک نئی دوستی بن چکی ہے۔ لیکن پریشان ہونے کے بجائے میں خوش ہوئی کہ شاید اب مسکان نے اذان کے دل میں جگہ بنا لی ہے، اور اب اذان بھائیوں کی طرح اس کا بھی خیال رکھنے لگے گا۔ لیکن اصل میں یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میری سوچ کی پاکیزگی نے ہمیشہ اذان کو مسکان کا بھائی سمجھا، لیکن شاید مسکان کی نظریں پہلے دن سے ہی اذان پر تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اذان میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں محسوس کیں۔ کبھی وہ موبائل یوز کرتے ہوئے چھپکے سے مسکراتے، کبھی آفس سے جلدی آ جاتے، اور اگر کبھی مسکان ایک دن نہ آتی یا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی تو اذان بے چین سے ہو جاتے۔ مجھ پر توجہ دینا وہ جیسے بھول ہی گئے تھے۔ رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنا، موبائل کے چارجنگ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا، یہ سب مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ دوسری طرف مسکان اب روز بن ٹھن کر آتی، میک اپ، سجنا سورنا اس کی عادت بن گئی تھی، اور میں گھر کے کاموں میں الجھ کر اپنے آپ کو بھول چکی تھی۔ سجنا سورنا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ کبھی میں اذان سے کہتی، لگتا ہے آپ کی اور مسکان کی اب اچھی دوستی ہو گئی ہے، تو وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتے، تم ہی تو کہتی تھی کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اب میری بیوی کا حکم ہو اور میں نہ مانوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کی یہ بات مجھے مطمئن کر دیتی تھی، لیکن اندر کہیں شک زندہ رہتا۔ پھر ایک دن ہم بچوں کو لے کر باہر جا رہے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، پتہ چلا مسکان کھڑی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، کہیں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، موسم اچھا ہے تو سوچا بچوں کو لے کر کہیں باہر چلے جائیں۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی، اذان فوراً بول اٹھے، مسکان تم تو ویسے بھی ریڈی ہو، ایسا کرو تم بھی ساتھ چلو، میں اور عائشہ تھوڑا اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے اور تم بچوں کے ساتھ رہنا، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ مسکان کا اس طرح تیار ہو کر آ جانا جیسے اسے پہلے سے پتا تھا کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، اور اذان کا فوراً کہہ دینا کہ ساتھ چلو، یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہضم کرنی مشکل تھیں۔ اس دن مجھے کچھ ایسی باتیں سمجھ آنے لگیں جو میرے شک کو یقین میں بدل رہی تھیں، کیونکہ مرد کی نظریں اور عورت کی ادائیں سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے مسکان سے بات کرنی بند کر دی، لیکن اس نے پھر بھی گھر آنا جاری رکھا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میرے صبر کو توڑ دیا۔ اذان جب آفس سے گھر آئے تو مسکان مجھ سے پہلے بھاگتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا، سلام کیا، مسکراتے ہوئے اذان کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں چلا اٹھی، نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ کیا حرکت ہے؟ میں مر گئی ہوں کیا؟ تم میری ذمہ داریاں پوری کر رہی ہو
مسکان معصوم چہرہ بنا کر بولی، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ پھر میرے قریب آئی، دھیمی سی آواز میں کہنے لگی، مجھے تو روک دو گی، لیکن تمہارا شوہر اب میرے قابو میں ہے۔ اتنے میں اذان مجھ پر برس پڑے۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ مسکان کو یہاں آنے سے روکنے والی تم کون ہوتی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، مسکان جب چاہے آ سکتی ہے، تمہیں رہنا ہے رہو، ورنہ اپنے مائکے چلی جاؤ۔ یہ سب سن کر مجھے لگا جیسے میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی، عجیب سی تھکن محسوس ہوتی تھی، رات کو کھانا کھاتے ہی نیند آ جاتی۔ مجھے لگتا تھا کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اذان اور مسکان مل کر میرے کھانے میں نیند کی دوائیں ڈال کر مجھے سلاتے اور پھر میرے ہی گھر میں ملاقاتیں کرتے۔ پھر ایک دن میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اذان نے صاف صاف کہہ دیا، یہ میری بیوی ہے، 6 مہینے پہلے ہم نے نکاح کر لیا تھا، تمہاری مرضی، رہنا ہے تو رہو ورنہ چلی جاؤ۔ بچوں کے مستقبل کی وجہ سے میں تمہیں طلاق تو نہیں دے رہا، لیکن میرے اور مسکان کے بیچ میں کبھی مت آنا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں اسی گھر میں رہ کر سب کچھ سہنے لگی، دن رات خود کو ہی قصوروار سمجھتی، لیکن اصل انصاف اللہ کی ذات کرتا ہے۔ سال گزرا، مسکان اور اذان کے بیچ دن رات جھگڑے ہونے لگے۔ اذان کی مالی حالت خراب ہونے لگی، لیکن مسکان کی اصلیت سامنے آ گئی۔ ایک دن غصے میں اس نے اذان سے کہا، جب تم اتنے ہی خالی تھے تو مجھے اتنے خواب کیوں دکھائے؟ تم میرے لائق ہی نہیں ہو، رہو اس عائشہ کے ساتھ۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی جو میں نے ایک خالی جیب انسان کو اپنے مستقبل کے لیے چنا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اور پھر ان کی طلاق ہو گئی۔ کسی کا گھر توڑ کر کوئی اپنا گھر آباد نہیں کر سکتا۔ اذان پھر سے میری طرف مائل ہونے لگے، اپنے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ مسکان ہماری زندگی سے دور چلی گئی، لیکن میری اس لاپرواہی نے مجھے کس حد تک اذیتناک دن دکھائے، یہ جس پر بیتتی ہے صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ میری گزارش ہے، جو لاپرواہی اور بے وقوفی میں نے کی اسے کوئی اور عورت کبھی نہ کرے۔ اپنے شوہر کو کبھی کسی عورت کے قریب نہ آنے دیں، چاہے وہ عورت کسی بھی رشتے، کسی بھی عمر کی ہو۔ مزید ایسی سچی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل صلہ وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی زندگی سے جڑی ہو۔ اللہ حافظ۔